وہ مجھے مل نہیں رہی. میں ان کے پاس عید سے پہلے 4-5 دن گیا ہوں, وہ مجھے نہیں مل رہی. وہ مجھے کہہ رہی ہیں اچھا آپ آئے ہیں, کل آ جائیں. 2 گھنٹے میں بیٹھا ہوں بھائی جان. مجھے ایسے لگا جیسے میں کوئی فقیر ہوں. ان کا پی مجھے منہ ہی نہیں لگا رہا. اب کیمرے چل رہے تھے, وہاں انہوں نے یہ کہا کہ سوری میں آپ کو نہیں مل سکی, اپنے پی او کو کہہ رہی ہیں نوٹ کر لیں ان کی میٹنگ. کیمرے بند ہوئے, میں ان کو گاڑی تک ڈراپ کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ بھئی مجھے انہوں نے ٹائم دیا ہے, میں وہ آنر میں ان کے ساتھ جا رہا ہوں. اور صرف میرا یہ کہنا تھا گاڑی پہ بیٹھتے ہوئے کہ آپی میں آپ کو کب ملنے کے لیے آؤں. تو مجھے وہ پتہ کیا کہتی ہیں, او بھائی تم نے مجھے کیوں ملنا ہے. کل میں اتنا ڈسہارڈ ہوا, مجھے ایسے لگا کہ یار یہ تھیٹر ٹھیک نہیں کرنے آئی, یہ تو اپنا ایک پبلسٹی لینے کے لیے آئی. جی بالکل. ہمارے جو سٹار آرٹسٹ ہیں, آرٹسٹ ایک معصوم آدمی ہوتا ہے, بالکل وہ ڈر جاتا ہے, وہ اپنے رزق کے لیے وہ پھر ترلے منتیں کرتا ہے, جیسے وہ کل سب لوگ کر رہے تھے میرے سمیت سب آرٹسٹ. جاؤں گا میں دنیا سے ضرور, لیکن جاؤں گا بڑی آنر کے ساتھ انشاءاللہ. میں واحد آدمی ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں ڈرامہ لکھ کے دوں گا, میرا وہ ڈرامہ کریں, میں اس کو ڈائریکٹ کروں گا, میں ٹیم بناؤں گا. اگر وہ ڈرامہ فیملی پسند نہ کرے عمران بھائی, اگر وہ ڈرامہ پبلک نہ پسند کرے, میری یہ ریکویسٹ ہے عظمہ بخاری صاحبہ کے کہ مجھے مال کے اوپر گولی مار دیں. آپ مجھے ٹائم نہیں دے رہی, آپ ان کے پیچھے بھاگ رہی ہیں جنہوں نے گندی باتیں کی ہوئی ہیں, آپ ان کو کہہ رہی ہیں میں نے آپ کو بلایا تھا آپ آئے نہیں. وہ سمجھتے تھے کہ کوڈو صاحب فون کرتے ہیں کچھ مانگنے کے لیے, وہ مانگنے کے لیے نہیں کرتے تھے, وہ اپنی گفتگو آپ کی آواز سن کے آکسیجن لیتے تھے. حسن صاحب کہتے ہیں میرے سے دیکھا نہیں گیا تو میں آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا, یعنی کہ وہ اتنے آؤٹ آف کنٹرول ہوئے کہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اس کو قتل کیا گیا ہے. بسم اللہ. جی ہاں, میں آپ کو بتانے یہ چاہ رہا ہوں عمران بھائی کہ میں نا یہ کوڈو صاحب کے جانے کے بعد یہ 2-3 دن جو یہ پچھلے 2-4 دن میں خود بہت ڈسہارڈ ہو گیا ہوں. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میں بھی جو ہے نا وہ اس دنیا سے بس جلدی چلا جاؤں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نا بڑا نفیس کام کیا ہوا ہے, اور ہم نے ایسے ایسے ڈرامے کیے ہیں کہ 4.25 سال ایک ڈرامہ چلا جس کا نام جنم جنم کی میلی چادر. اس کے بعد 2.5 سال ایک ڈرامہ چلا جس کا نام ہے یہ تیرے کمال کے بندے. اس کے بعد ایک ڈرامہ کو تقریباً 3.25 سال چلا جو یہ تیرے کمال کے بندے. یعنی کہ 8-9 سالوں میں صرف 3 ڈرامے ہم نے کیے ہیں. اس وقت جتنی بھی رجیم کام کر رہی, جتنا بھی ٹینیور کام کر رہا ہے نا, بڑے سے بڑے سٹار جو بنے پھرتے ہیں ان کو یہ چیز ملے گی نہیں, یہ چیز نہیں ملے گی جو اللہ پاک نے ہمیں دی. اور اس کا جو سب سے بڑا ہمارا وہ وسیلہ بنے یا جس کو کریڈٹ جاتا ہے وہ افضال احمد صاحب تھے. بالکل ٹھیک. ہاں اچھا, اب میں یہ اس بات پہ آتا ہوں کہ مجھے کیوں فیل ہو رہا ہے کہ میں بھی کچھ دنوں میں دنیا سے چلے جاؤں گا. میں بہت ڈسہارڈ ہوا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے یہ جو چھاپے پڑے ہیں تھیٹر پہ. سب سے پہلے تو یہ چھاپا لفظ جو ہے نا یہ تھیٹر کے لیے اچھا نہیں ہے, ہمارے آرٹسٹوں کے لیے اچھا نہیں ہے. چھاپا کہاں پڑتا ہے یہ آپ کے دیکھنے والے بھی اور آپ بھی سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا جی, کام بہت اچھا ہوا کیونکہ تھیٹر پہ بہت غلاظت اور بڑی گندگی ہو رہی تھی. جی اس سے بھی میں بجھتا تھا, مرتا تھا, جیتا تھا, مرتا تھا, سوچتا تھا کوئی آئے گا. میری آج سے 9-10 سال پہلے کی میری فیس بک پہ آپ اگر پیچھے جائیں گے نا تو آپ کو میری کچھ چیزیں نظر آئیں گی جو میں تھیٹر کے لیے کہتا رہا ہوں. میں یہ نہیں کہ اب کہہ رہا ہوں, کوئی میرے اندر جیلسی یا دشمنی ہو تو میں کہہ رہا ہوں. اب عظمہ بخاری صاحبہ نے, اس گورنمنٹ نے یہ کام کیا. اچھا, میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ میں ڈرامہ ایکٹ جو کمیٹی بنی جو نگران گورنمنٹ, ان سے پہلے انہی کی گورنمنٹ جو نگران تھی, میں اس کا ممبر ہوں, ٹھیک ہے جی. عظمہ بخاری صاحبہ نے یہ چھاپے مارے, اس کمیٹی میں میں نے یہ سارا کچھ بتایا تھا. مختلف لوگوں نے رائے دی تھی, میری رائے یہ تھی کہ یہ کریں, اور یہ وہی کر رہی ہیں, ٹھیک ہے. اب انہوں نے جب یہ کام کیا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یار شکر ہے کوئی لوگ آئے
जिन्होंने थिएटर की तरफ तवज्जो दी और अब थिएटर ठीक होगा। लेकिन दुख इस बात का हुआ कि मैं उनको मिलना चाह रहा हूँ, वो मुझे मिल नहीं रही। मैं उनके पास ईद से पहले 4-5 दिन गया हूँ, वो मुझे नहीं मिल रही। वो मुझे कह रही हैं अच्छा आप आए हैं, कल आ जाए। 2-2 घंटे में बैठा हूँ भाईजान, मुझे ऐसे लगा जैसे मैं कुछ फ़कीर हूँ। उनका पीए मुझे मुँह ही नहीं लगा रहा। एनीवे मैं बैठ गया घर। अब कल एक प्रोग्राम हुआ एक टीवी चैनल के लिए जिसका नाम है बेनाम सरकार जी, सिटी 42 का, वो शुएब भाई करते हैं जी। उस प्रोग्राम का कल रिकॉर्डिंग थी, जहां मैडम आई हुई थी, मिनिस्टर साहिबा, और हमारे आर्टिस्ट थे, हमारे स्टेक होल्डर थे, सब थे। मैंने वहां, आप कल प्रोग्राम हफ्ता इतवार को चलेगा आई थिंक, अब देखिएगा मैं उसमें कह रहा हूँ, जब मुझे माइक दिया गया मैंने कहा कि मैडम मैं आपके पास ईद से 3-4 दिन पहले 5 दिन आता रहा हूँ और 3-4 मरतबा आया हूँ, आपने मुझे टाइम नहीं दिया। अब कैमरे चल रहे थे, वहाँ उन्होंने ये कहा कि सॉरी मैं आपको नहीं मिल सकी, अपने पीओ को कह रही हैं नोट कर लें इनकी मीटिंग जी, इनको मिलना है। मीटिंग ख़त्म हुई भजन, कैमरे बंद हुए, मैं उनको गाड़ी तक ड्रॉप करने के लिए जा रहा हूँ कि भाई मुझे इन्होंने टाइम दिया है, मैं वो ऑनर में उनके साथ जा रहा हूँ। और सिर्फ मेरा ये कहना था गाड़ी पे बैठते हुए कि आपी मैं आपको कब मिलने के लिए आऊँ। तो मुझे वो पता क्या कहती हैं, ओ भाई तुमने मुझे क्यों मिलना है। आप ये देखें दोहरा मेयार। मुझे फिर कल लगा ऐसे जिससे मैं मद्दम हो गया और मैंने कहा कि अब मेरी ज़िंदगी फारग है। कल मैं इतना डिसहार्ड हुआ, मुझे ऐसे लगा कि यार ये थिएटर ठीक नहीं करने आई, ये तो अपना एक पब्लिसिटी लेने के लिए आई। जी बिल्कुल। हमारे जो स्टार आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट एक मासूम आदमी होता है, बिल्कुल। वो डर जाता है, वो अपने रिस्क के लिए वो फिर तरले मिन्नतें करता है, जैसे वो कल सब लोग कर रहे थे, मेरे समेत सब आर्टिस्ट, ठीक है ना। तो वो तो अपनी पब्लिसिटी ले रही हैं, वो तो नहीं थिएटर को ठीक करना चाह रही। क्यों? मैं वाहिद आदमी हूँ, मैं इमरान भाई आपको बता रहा हूँ, मैं वाहिद आदमी हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ड्रामा लिख के दूंगा, मेरा वो ड्रामा करें, मैं उसको डायरेक्ट करूँगा, मैं टीम बनाऊँगा। अगर वो ड्रामा फैमिली पसंद ना करे इमरान भाई, अगर वो ड्रामा पब्लिक ना पसंद करे, मेरी ये रिक्वेस्ट है अज़मा बुखारी साहबा के कि मुझे माल के ऊपर गोली मार दें। मेरे में इतनी वो है, मेरी 35-40 साल एक यहाँ मैंने ज़िंदगी गुजारी है, मैंने चिल्ड्रन थिएटर से काम किया हुआ है, मेरा मतलब पढ़ के आया हूँ, मैंने पढ़ी हुई है एक्टिंग। आप मुझे टाइम नहीं दे रही, आप उनके पीछे भाग रही हैं जिन्होंने गंदी बातें की हुई हैं, आप उनको कह रही हैं मैंने आपको बुलाया था आप आए नहीं। ठीक है, इसका मतलब तो आप तो सस्ती शोहरत लेने के लिए आई हैं। मुझे इतना दुख हुआ, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जाऊंगा मैं दुनिया से ज़रूर, लेकिन जाऊंगा बड़ी ऑनर के साथ इंशाल्लाह। मैं भूख हड़ताल करूंगा, मैं अलहमरा के बाहर बैठूंगा, अकेला बैठूंगा, और मैं इनको कहूंगा, ज़बरदस्ती कहूंगा कि मैं ज़बरदस्ती ड्रामा करना चाहता हूं। मेरे जैसे कई लोग वहां बैठे हुए हैं इमरान भाई, जो घरों में बैठे हैं, ठीक है, और मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह खा रहा हूँ, अल्लाह ताला मुझे रिस्क दे रहा है इमरान भाई। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूँ कि मेरे जैसे कई ऐसे हैं जो कि सफ़ेद पोश हैं, जिनके घर में रोटी नहीं है, ठीक है, जो गंदा काम नहीं करना चाहते। जी, मैं गंदा काम नहीं करना चाहता, मैं इसलिए कहता हूँ अलहमरा में मुझे दे ड्रामा, मैं आपको करके दिखाऊं। अच्छा, ये लोग जो हमें सुन रहे हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि ये सिचुएशन क्या है यहाँ पे जो गोशी साहब इस वक्त एक्सप्रेस कर रहे हैं। बेसिकली कल हमारे लेजेंड आर्टिस्ट कोडू साहब का जनाजा हुआ, वो दुनिया से गुजर गए और कस्मा कुर्सी में फौत हुए। और ये कोई पहला नाम नहीं है, हमने देखा अमानुल्लाह साहब, मेहदी हसन, बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं, जो हमारे लेजेंड्स हैं और जिसके लिए हमें किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। उनका काम, उनकी जो मेहनत है और जो उनकी लगन है और जो अपने काम के साथ उनकी
جسے کہہ سکتے ہیں آنیسٹی تھی، وہ اس قدر تھی کہ کسی سرٹیفکیٹ کی یا کسی آدمی کے یا کسی اتھارٹی کے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ لیجنڈس تھے. تو یہ واقعہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ کوڈو صاحب کے جنازے پہ بھی ہم نے دیکھا کہ ایک عجیب سا جو ہے وہ کرائسس برپا تھا، اور یہاں پہ اس کے یعنی شاہد بیٹھے ہوئے ہیں جو اس جنازے پہ موجود تھے، اور یہ تھوڑا سا بھی ہمیں یہ بھی بتائیں گے کہ ایکچولی وجہ کیا تھی کہ جو ایک ڈسوسیشن اور ایک ڈویژن نظر آ رہا ہے ہمیں. حالانکہ اس موقع پہ جب دکھ ہوتا ہے، جب لاس ہوتا ہے، تو ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے ہم جو ہے وہ آسانیاں پیدا کرتے ہیں. لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ایک آرٹسٹ دنیا سے چلا گیا ہے اور اس کے حوالے سے بھی پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اور جو لیجنڈ کو عزت اور جو اس کو زندگی کے اندر اس کو ہمیں نعمتیں دینی چاہیے تھیں، یا جس طرح ناز و نعم ان کے اٹھانے چاہیے تھے، وہ ہم نہیں اٹھاتے. اور یہ واقعہ اس طرح سے شروع ہوتا ہے کہ نصرت فتح علی خان کے حوالے سے ہم نے ایک ڈاکومنٹری کی جس کے اندر ہم نے ایکسپلین کیا کہ کیسے ان کی بتدریج ہیلتھ خراب ہوتی گئی. 94 آنورڈز وہ ہائپر ٹینشن کے شکار تھے، وہ شوگر کے بڑے سخت مرض میں مبتلا تھے، لیکن انہوں نے اپنی ہیلتھ کو پیچھے رکھا اور اپنے کام کو آگے رکھا، اور وہ دنیا سے چلے گئے ریکارڈ بنا کر 125 البمز قوالی کی جو آج تک نہیں کوئی توڑ سکا. لیکن کیا ہے کہ ہم نے ان کو سیلیبریٹ اس وقت نہیں کیا. اس سے میں یہاں پہ ایک سولوشن رکھنا چاہتا ہوں فار ایجز ٹو کم، کیونکہ یہ کہیں نہ کہیں تو رکنا ہے اس کام کو کہ نصرت جیسا نام، مہدی حسن جیسا نام، اور جیسے کہ کوڈو جیسا نام، اور یہ جو میرے ساتھ آدمی بیٹھا ہوا ہے یہ بھی ایک لیجنڈ سے کم نہیں ہے. جنم کی میلی چادر میرا خیال ہے میں نے بھی ایز اے کڈ دیکھا ہوا ہے، مجھے صحیح طرح سے یاد نہیں ہے جس عمر میں نے دیکھا ہوا ہے، لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ اٹ لیفٹ اے مارک آن مائی مائنڈ وچ ہیز اسٹیڈ ود می. اور اسی طرح لاکھوں کروڑوں اور ہماری ایک پوری جنریشن ہے جس نے اس کانٹینٹ سے نہ صرف سیکھا ہے بلکہ زندگی گزارنے کا، اور جسے کہتے ہیں کہ اپنی اصل کو سمجھنے کا جو ہے نا وہ ایک وجہ بنی ہے. تو آئیڈیا یہ ہے کہ اتنا بڑا ایکٹر، آپ سوچیں کہ ایک عام سفید پوش آدمی کو بھی جب آپ کہیں کوئی آفت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے اور اس کو مانگنا پڑے، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک زمانے میں زلزلہ آیا اور زلزلے سے جو فیملیز افیکٹ ہوئیں ان میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے باہر نکل کر اپنے لیے کھانا، ٹینٹ اور کچھ نہیں مانگا کسی سے. ہاں کسی نے خود ان تک پہنچا دیا تو وہ اور بات ہے، اسے ہم کہتے ہیں سفید پوش. تو لیجنڈ اور میوزیشینز اور ایکٹرز اور آرٹسٹ، ان سے بڑا معصوم انسان کون ہوگا، ان سے بڑا سفید پوش کون ہوگا؟ لیکن بھائی جان عمران بھائی ان کو پروف کرنے کے لیے مرنا پڑتا ہے، ان کو پروف کرنے کے لیے مرنا پڑتا ہے. اسی لیے جو سولوشن میں پرووائڈ کرنا چاہ رہا ہوں، جو آئیڈیا اور پروپوزل میں سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک بینچ مارک ڈیسائیڈ کیا جائے. کوئی ایکٹر، کوئی آرٹسٹ، کوئی سنگر، کوئی بھی ایسا آدمی جس نے ہمارے لیے سروس دی ہے، ہماری سوسائٹی کو سرو کیا ہے، اس کے لیے ایک بینچ مارک کریٹ کیا جائے. اس بینچ مارک پہ جو پورا اترے اس کو گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے فلی ہیلتھ انشورنس ملنی چاہیے، نہ صرف اس کو، اس کی پوری فیملی کو. اس سے ہوگا کیا کہ لیجنڈ جب بیمار ہوگا، جب وہ اپنے کریئر کے اینڈ پہ ہوگا، جب اس کا کریئر شاید ختم ہو چکا ہو، جیسے کہ وحید مراد صاحب ایک زمانے میں ان کا کریئر ختم ہو گیا اور دنیا ان کو بھول گئی، اور پھر ان کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا جس کے بعد ان کا چہرہ خراب ہو گیا، اور اس کے بعد انہوں نے، کہنے والے کہتے ہیں، خودکشی کر لی. Nobody says it on record, but there are so many people who claim کہ وحید مراد نے خودکشی کی، اور وہ ڈیسپریشن میں کی، فرسٹریشن میں کی، کہ کہاں وہ ایک چاکلیٹ ہیرو تھے، کہاں وہ دنیا دلوں کی دھڑکن تھے، اور کہاں لوگ ان کو بھول گئے. تو جب اس قسم کی سٹیج پہ انسان آ جائے، اس وقت آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ جھک کر آپ سے پیسے مانگے گا اپنے علاج کے لیے، آپ سے مدد مانگے گا؟ نہیں. وہ ایکسپیکٹ کرے گا کہ گورنمنٹ ہو، پبلک ہو، اس کے پیارے ہوں، وہ اس کو خود سے اس کی نگہداشت کریں، اس کو خود سے وہ پرووائڈ کریں جو اس کے لیے ضروری ہے. تو اسی لیے ان کی سیلف رسپیکٹ کو مینٹین کرنے کے لیے یہ انشور کیا جائے کہ ایک بینچ مارک ڈیسائیڈ کیا جائے، جو بینچ مارک کراس کرے اس کو 100% ہیلتھ انشورنس ملے. آپ لوگوں کو میں یہاں پہ ایک واقعہ سناتا جاؤں جو بہت امپورٹنٹ ہے، کہ نصرت صاحب کو امریکہ میں ہم نے سنا ان کا علاج ہوا 94 میں، وہ واشنگٹن یونیورسٹی گئے میوزکالوجی پڑھانے کے لیے، اور جو خاتون ان کو لے کر گئیں وہ خود اس جامعے کی جو ہے وہ اسٹوڈنٹ بھی تھیں اور بعد میں ٹیچر بھی رہیں. وہ نصرت صاحب کے پاس آئیں ریسرچ کرنے کے لیے اپنی. نصرت صاحب نے ان کو 6 مہینے اپنے گھر میں جگہ دی، ان کو ٹوٹل اتھارٹی دی کہ وہ جہاں کانسرٹ پہ ان کو ریکارڈ کرنا چاہیں، جہاں انٹرویو ریکارڈ کرنا چاہیں وہ کر سکیں.
اور اس سے ہوا یہ کہ ایک آرکائیو ہے واشنگٹن یونیورسٹی کے پاس جس میں گھنٹوں کے حساب سے نصرت صاحب کا کانٹینٹ پڑا ہوا ہے جو ہمیں تو میسر نہیں ہے، اور امریکہ کی ایک یونیورسٹی کے اندر ان کی ریسرچ کے لیے ان کے پاس میسر ہے۔ اس خاتون نے نصرت صاحب کو 3 دفعہ کہا کہ آپ واشنگٹن یونیورسٹی جائیں اور وہاں بچوں کو پڑھائیں، تو وہ نہیں مان رہے تھے۔ پھر ان کی فیملی کو انہوں نے، کیونکہ ان کے گھر پہ رہ رہی تھیں، انہوں نے دیکھا کہ ان کی فیملی پریشان ہے ان کی ہیلتھ کے حوالے سے، پھر انہوں نے نصرت صاحب کو چوتھی بار یہ سجیسٹ کیا کہ اگر آپ واشنگٹن یونیورسٹی جاتے ہیں اور وہاں فیکلٹی کا حصہ بنتے ہیں تو ہمارے لا کے مطابق ہر فیکلٹی ممبر 100% ہیلتھ انشورنس کا خواہاں ہوتا ہے۔ بالکل۔ اور آپ امریکہ کے اندر جب ہمارے بچوں کو پڑھا رہے ہوں گے تو آپ اپنا جتنا علاج کرائیں گے اس کی سارا خرچہ جو ہے واشنگٹن یونیورسٹی برداشت کرے۔ بالکل۔ اور اس بات پر نصرت صاحب مانے اور وہ امریکہ 1 سال پڑھانے کے لیے گئے، اور اس کے لیے یونیورسٹی نے ان کو اسپیشل ریلیکسیشن دی کہ ہفتے کے پہلے 3 دن وہ پڑھاتے تھے یونیورسٹی کے اندر، باقی 3 دن وہ کسی اور اسٹیٹ کے اندر جا کے اپنا علاج کرواتے تھے، اور اس کے علاوہ وہ اپنے کنسرٹس بھی کرتے تھے۔ یعنی آپ کتنا ایک بندہ نے دنیا سے جانا ہے لیکن وہ کام کیا کر رہا ہے، انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا۔ اس کے برعکس ہم نے پاکستان میں کیا کیا، نصرت صاحب نے جب ویسٹ کا رخ کیا اور وہاں کے سازوں کو اپنے میوزک کے ساتھ ملایا اور دنیا تک قوالی اور صوفی میوزک کو پہنچایا، تو ہم نے یہاں پر ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا کہ اس آدمی نے ہمارے اوریجنل ٹریڈیشنل میوزک کو تباہ کر دیا، اس کے اندر مغربی ساز ڈال کر اس کو مغربی بنا دیا اور ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے۔ یہ ان کی زندگی کا واقعہ ہے، آج کوئی مانتا نہیں ہے لیکن یہ ہوا ہے۔ میں نے اپنی ڈفرینٹ پوسٹ میں اور ڈفرینٹ اخباروں کی اور ڈفرینٹ بائی ایویڈنس یہ پروف کیا ہے کہ کیسے ہم نے نصرت صاحب کو ڈسون کیا اس وقت، اور اس کی ایگزامپل سے نصرت صاحب نہیں ہے، جنون گروپ وین اٹ واز ایٹ دا پیک آف اٹس پاپولیرٹی، انڈیا پاگل تھا جنون کے پیچھے، اور ہم نے پاکستان میں ان کی انٹری بند کر دی۔ یونائٹڈ نیشنز ان کو وائٹ پاسپورٹ دے رہا تھا کہ وہ دنیا بھر میں کانسرٹس کریں، اور ہم نے ان کا پاکستان واپس آنا بند کر دیا۔ تو یہ ہماری زیادتی ہے کہ ہم اپنے لیونگ لیجنڈز کو، لیونگ لیجنڈ از اے کانسیپٹ، ہمارے دماغوں میں بھی ہے، دنیا کے دماغ میں بھی ہے، لیکن ہم اس پہ بلیف نہیں کرتے، کیونکہ لیونگ لیجنڈ آج زندہ ہے ہمارے سامنے، اس کو آج ہی سیلیبریٹ کرنا ضروری ہے۔ جب ہم اس کے مرنے کا انتظار کریں گے اور اس کو تب سیلیبریٹ کریں گے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو نصرت صاحب کی آج ہم مالا جپتے ہیں اور ان کو اپنا لیجنڈ مانتے ہیں، ان کو شہنشاہ قوالی کہتے ہیں، لیکن جس وقت وہ یہ بڑا کام کر رہے تھے اس وقت ہم ان کو بڑا ماننے کو تیار نہیں تھے۔ جس وقت ان کو علاج کی ضرورت تھی تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا وہ بیمار ہے آدمی۔ آپ امیجن کریں نا ہماری اگنورنس۔ سر میں وہی بتانے لگا ہوں، دیکھیں میرے منہ سے کوڈو صاحب کل رات پرسوں رات کس کس کو فون کر رہے تھے، ذرا تھوڑا سا آپ ہمیں وہ بتائیں کہ وہ اپنے آخری انسان، ہم جانتے ہیں کہ اچھے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پہلے انڈیکیٹ کر دیتا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ آپ کو فیلنگ ہے کہ میں زیادہ نہیں جینے والا۔ ہاں جی ایسا ہی ہے، ایسا تو ہی۔ کوڈو صاحب کو بھی کوئی فیلنگ تو ہوگی، تو اس بارے میں بتائیں کہ وہ کیا، وہ چاہ کیا رہے تھے اور ہوا کیا؟ دیکھیں ہمارے اندر نا دکھ جو ہے ہمیں اندر سماتے ہیں ہمارے اندر، اور ہم ایکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم اپنے لوگوں کو ہنساتے ہیں لیکن اندر دکھ ہوتا ہے۔ میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی تھی، مجھے تھیٹر کے اوپر ان کی نیوز آئی کہ آپ کے فادر ڈیتھ ہو گئی، میں لوگوں کو پرفارم کر رہا تھا۔ خالد عباس ڈار صاحب نے بھی مجھے یہی بتایا، میرے بڑے سینئر اینکر اور بڑے عزیز پیارے انسان خالد عباس ڈار صاحب، ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے صحت دے، انہوں نے بھی مجھے یہی واقعہ سنایا کہ وہ اسٹیج پہ پرفارم کر رہے تھے جس ٹائم ان کو خبر ملی کہ ان کی والدہ فوت ہو گئی، وہ ان کا جنازہ پڑھنے گئے، واپس آ کے پھر پرفارم کیا ایسے ہی، اور لوگوں نے تنقید کی کہ جی یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کی والدہ فوت ہوئی اور آپ یہاں ڈرامے کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ آپ امیجن کریں ایک آدمی کہ اس کی والدہ دنیا سے چلی گئی ہے لیکن وہ اپنے کام کے ساتھ کتنا کمیٹڈ ہے، اپنی آڈینس کے ساتھ کتنا کمیٹڈ ہے کہ اس نے اپنا شو نہیں برباد ہونے دیا، کیونکہ وہ شو برباد ہوتا تو اس ڈائریکٹر کا نقصان ہوتا، اس تھیٹر کا نقصان ہوتا، اس پبلک کا نقصان ہوتا۔ نہیں سر، پھر یہی پبلک جو ہے نا یہ کہتی ہے کہ مرنا تو سب نے میں، پھر یہ کہتے ہیں کہ مرنا تو سب نہیں ہے، وہ تو برحق، ہاں ہر بندے نے جانا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کوڈو صاحب جو ہے نا وہ جب بیمار ہو کے گھر بیٹھ گئے نا تو ان کی ایک عادت تھی، وہ دوسرے تیسرے دن اپنے کلوز دوستوں کو فون کرتے تھے، حال چال پوچھتے تھے، ہیلو۔ وہ تو اتنا نفیس اور سفید پوش آدمی تھا کہ میں پروگرام میں بتانا چاہ رہا تھا لیکن چونکہ ٹائم کم تھا۔ میرے کوئی دوست ہیں یو کے میں ہوتے ہیں جی، وہ ان کے بھی دوست ہیں، کوڈو صاحب کے بھی۔ کوڈو صاحب ان سے منتیں ترلے کر کے پیسے منگواتے تھے، ٹھیک ہے جی، اور محلے کی 2-3 خواتین تھیں جن کو وہ مہینہ دیتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایک بندے کا
یعنی کہ وہ کتنا رب کو پسند ہوگا کہ وہ رب کے سبحان اللہ ان لوگوں کے لیے خدمت کر رہا ہے بیماری میں، بالکل بالکل اپنے بیڈ پہ بیٹھے جب اپنی ضرورت ہے پیچھے رکھتا ہے، ہاں جی وہ ان کے لیے کر رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ اتنا نفیس آدمی تھا. پھر اس کے بعد اس نے دل چاہا، اس نے فون کر دیا حسن صاحب کو، زیادہ کرتا تھا حسن مراد صاحب کو، کہ یار میں آنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے کہنا جی ٹھیک ہے آ جاؤ. نہیں میرے کو لے کے، کیونکہ چل نہیں سکتے، مجھے کوئی لے کے چلے جی. پھر حسن صاحب نے باقاعدہ کسی جونیئر لڑکے کی یا گھر کے اپنے ملازم کی ڈیوٹی لگانی، بائک دینی، جاؤ جی کوڈو صاحب کو لے کے آؤ. کوڈو صاحب کو لے کے آئے. کوڈو صاحب وہاں 11-12 بجے تک، رات کو 1 بجے تک بیٹھے ہیں، سم ٹائم 2-3 بجے تک جب تک دل چاہے بیٹھے ہیں، گپے مار رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے. وہی وہ اپنا ٹائم جو تھیٹر پہ وہ کرتے تھے نا، وہ چاہتے تھے کہ میں ایسے بیٹھ کے کروں. ان کی زندگی کو آکسیجن ملتی تھی جی. اب کچھ لوگ ایسے ہیں، مجھے ان کے نام تو نہیں پتا، وہ حسن صاحب کو ہی پتہ ہے، لیکن جب وہ مجھے بتائیں گے میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا. کچھ نام ہماری فیلڈ کے ایسے ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ اس چیز پہ بہت برا بیہیو کیا. بالکل وہ سمجھتے تھے کہ کوڈو صاحب فون کرتے ہیں کچھ مانگنے کے لیے، وہ مانگنے کے لیے نہیں کرتے تھے. وہ اپنی گفتگو، آپ کی آواز سن کے آکسیجن لیتے تھے، وہ خوش ہوتے تھے. ٹھیک ہے جی. اب وہ بندے جو ہیں، وہ مجھے جو حسن صاحب نے بتایا کہ وہ وہاں تھے جنازے پہ. ٹھیک ہے جی. اور حسن صاحب کہتے ہیں مینوں بہت غصہ چڑھیا جدوں جھوٹھی تعریفاں تے وہ کیمرے میں کے سامنے، چونکہ ہم ایکٹر ہیں نا، کیمرہ آن ہوتا ہے ہم ایکٹنگ شروع کر دیتے ہیں. وہی جو میں کہہ رہا ہوں کہ لیونگ لیجنڈ کو ہم مرنے کے بعد سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں فوراً. وہ کام وہ ہو رہا تھا. تو وہ حسن صاحب کہتے ہیں میرے سے دیکھا نہیں گیا تو میں آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا. یعنی کہ وہ اتنے آؤٹ آف کنٹرول ہوئے کہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اس کو قتل کیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو بات یہ ہے جو ہمارے کولیگ ہیں نا، ان میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ آپ کی نظر سے وہ انٹرویو ضرور گزرا ہوگا جس میں سہیل بڑائی صاحب میری حسن صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ سر بات کرتے کرتے آپ رونا کیوں شروع کر دیتے ہیں، آپ بار بار روتے کیوں؟ بالکل 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 میں نے دیکھا ہے. تو یہ مجھے یاد ہے کہ مہدی حسن صاحب بیمار ہیں اور ان کے بچے حکومت سے جو ہے وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں. کتنا بڑا نام، کتنا بڑا نام. میں وہی اور دنیا میں کہاں کہاں تک آپ کا نام پہنچا ہے. مطلب امریکہ کے اندر ایک آدمی ہے جیف بکلی، اسی سال مر گیا جس سال نصرت صاحب دنیا سے گئے، 1997 میں. وہ ان کا ایسا ڈائی ہارڈ فین تھا، اس نے ان کو کہا کہ میں تو مرنے لگا تھا، میں نے سوسائڈ کرنے لگا تھا، آپ نے آپ کا گانا سنا، میں زندگی کی طرف واپس آیا. اردو پڑھنے کا اس کو اردو کا شوق ہو گیا اس کو. یعنی ایسی کتنی کمیونٹی ہے دنیا میں، ایسے کتنے لوگ ہیں جن کو پاکستان کا پتہ نہیں تھا، جن کو اردو کا کوئی تعلق نہیں تھا، جن کا ہمارے کلچر سے، ہمارے فن سے دور دور تک کو لینا دینا نہیں تھا. اور یہ لوگ ہیں مہدی حسن صاحب جیسے، نصرت صاحب جیسے، آپ جیسے، جنہوں نے دنیا میں پاکستان کو نام دیا، پاکستان کا سافٹ امیج دیا. اب یہ ہماری حکومتیں کتنے عرصے سے کام کر رہی ہیں کہ پاکستان کا سافٹ امیج دیں دنیا کو. بھائی پاکستان کا سافٹ امیج تھا جنم جنم کی میلی چادر. اچھا میں آپ کو نیٹ فلکس ہے، اس کے اوپر ہر لینگویج میں، یعنی آپ نے ایک ڈرامہ دیکھنا ہے، آپ بے شک چائنا میں ہیں، بے شک پرشیا میں ہیں، بے شک سعودی عرب میں ہیں، بے شک فلسطین میں ہیں، بے شک پاکستان میں، آپ کی زبان عربی ہے، فارسی ہے، پرتگالی ہے، کچھ بھی آپ کی زبان ہے، آپ نیٹ فلکس پہ سلیکٹ کرتے ہیں، آپ کو وائس اوور بھی وہ مل جاتا ہے، سب ٹائٹل بھی وہ مل جاتا ہے. کیا ہم یہ کام اپنے جنم جنم کی چادر کے ساتھ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے تھے. کیا ہم ایک نیٹ فلکس کی جگہ ہم ایک سٹیج فلکس نہیں بنا سکتے اپنا؟ بنا سکتے ہیں، بالکل صحیح. اگر آج وہ 11 بجے کے پروگرام جنہوں نے ایک دفعہ پھر دعام دیا تھا ہماری اس کامیڈی کی انڈسٹری کو، آج وہ پھر ختم ہونے جا رہے ہیں، دفن ہو رہے ہیں، تو ان کے ساتھ ہی ہمارا کامیڈی بھی دفن ہو رہا ہے. ایسے ہی ہے، ایسے ہی. تو کیوں نہیں ہم وقت کے ساتھ ساتھ اس کو. عمران بھائی میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آخری بات میری، میں اتنا ڈسائڈ ہوں کہ میں اپنی فیلڈ کے لیے وائٹ پیپر شائع کروں گا. میں اپنی فیلڈ کے وائٹ پیپر شائع کروں گا. میں بتاؤں گا یہاں بھیڑیے کیا کیا کرتے رہے ہیں. میرا یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے تھے، آپ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، ہمت دے، بلکہ وہ سارے عوامل بھی دے جن سے جو ضروری ہیں اس کام عمل کو کرنے کے لیے. آپ جو کہہ رہے تھے کہ میں ایک ڈرامہ بناؤں گا اور میں دکھاؤں گا دنیا کو کہ وہ ہٹ ہو سکتا ہے، آج بھی وہ فیملیز پسند کر سکتی ہیں، وہ فیملیز اکٹھے جا کے دیکھ سکتی ہیں. اور میں کہوں گا کہ آپ اگر یہ ایوینیوز، کنونشنل ایوینیوز آپ کے ہاتھ نہیں آتے تو میں حاضر ہوں.
میرا یوٹیوب چینل حاضر ہے, اور میرے جیسے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ 200 لوگ ہوں گے جو اس ٹیم کا حصہ بننے کے لیے تیار ہوں گے, جو آپ کے پلان کے اوپر آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں گے. ہمارے پاس آج یوٹیوب ہے, آج انسٹاگرام ہے, کم از کم یہ پلیٹ فارمز ہیں, یہ کسی گورنمنٹ کے محتاج نہیں, ہاں کسی کے محتاج نہیں, یہ کسی بزنس ٹائکون کے محتاج نہیں ہے, صحیح ہے. تو اٹ ہیز امپاورڈ اس آل. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا ایونیو کا استعمال کریں, اور اس اپنے آپ اثاثہ ہیں ہمارا. آئی سو وانٹ کہ آپ جیسے لوگ جتنے رہ گئے ہیں ان سب کو اکٹھا کیا جائے, اور اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس میں وہ کام ان سے وہ کرایا جائے جو وہ نہیں, یہ نہیں چاہتے نا. دیکھیں میری بات, تھوڑا سا میرے لوگوں کو بتائیں کہ وہ کیا فیلنگ تھی جب آپ یہ کئی مہینے کئی سال جو ایک ہی ڈرامہ آپ لوگ کرتے رہے, وہ کرتے ہوئے کیا فیلنگ تھی اس وقت, اور آپ کو اس وقت کیا لگتا تھا کہ فیوچر میں ہمارا اینڈ کیا ہوگا. یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ جب انسان اپنی گلوری پہ ہوتا ہے تو سب کچھ اچھا نظر آ رہا ہوتا ہے, تو اس وقت آپ کیا امیجن کرتے تھے تاکہ ہم اس کو آج کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ کریں کہ ان کی ایسپریشنز کیا تھی اور ریئلٹی کیا تھی. میلی چادر عمران صاحب, جسر نسیم حسن شاہ, انہوں نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا گوشی ویل ڈن. ٹھیک ہے, ڈرامہ تو بہت اچھا تھا, لیکن اس میں میرا ایک پارٹ تھا جو ایکسٹرا آرڈنری بہت اچھا تھا. ٹھیک ہے, انہوں نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا گوشی ویل ڈن. زندہ ہیں میاں اظہر صاحب, انہوں نے مجھے کہا گوشی تم نے انتہا کر دی. ابھی بھی وہ ہمارے لشاری صاحب کمشنر لاہور, جی, انہوں نے, اور بے شمار ایسی ہستیاں جنہوں نے مجھے داد دی. ٹھیک ہے, وہ چیزیں میرے لیے اثاثہ ہیں. لیکن آج میرے ساتھ جو ہو رہا ہے میں اس پہ بڑا حیران ہوں. بھئی میں نے اسٹیج پڑھا ہے, میں ایک 35-40 سال سے ایک اسٹوڈنٹ سے آیا ہوں, زندگی دی. ٹھیک ہے, زندگی تو دی, ایک اسٹوڈنٹ سے میں آیا ہوں. آپ مجھے یوز ہی نہیں کر رہے. ایسے دنیا جدت پہ چلے گئی, 7G 4G 5G پہ چلے گئی, ہم گندی جگتوں پہ چلے گئے. سیریز جو چل رہی ہیں آپ نے کراس دا کنٹری دیکھ لیں. اب میں انڈیا سے میں وہی بات کر رہا ہوں. میں نے تھیٹر لکھا جو میرے پاس ہے, جس کا نام ہے جن سے پیار ہو گیا. ٹھیک ہے, جدید چیز ہے, وہ جدید چیز, جدت کی طرف میں گیا ہوں نا کہ دنیا یہاں چلی گئی ہے تو میں کیا کروں. میں نے وہ نہیں لکھا یہ گند, میں نے یہ زبانی نہیں کروایا تو ہے کر لے, تو کر لے, تو کر لے. میرے پاس لکھا ہوا ہے, میں آپ کو لکھا دوں گا, آپ لکھا پڑھیں. یہ جو لوگ جتنے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں اور جتنے آپ کے یہ پروگرامز دیکھتے ہیں اور جو ہنستے ہیں کھلکھلا کر, کہکے مار کر, یعنی ہماری زندگیوں میں خوشیاں بکھیرنے والے آپ لوگ ہیں نا, تو ذرا امیجن کریں کہ یہ جو خوشیاں بکھیر رہے ہیں ہماری زندگیوں کے اندر, ہم نے ان کو کیا دیا واپس. میں آڈینس کو صرف یہ کہوں گا, اگر میرا ڈرامہ لگے آپ دیکھنے ضرور آئیں, اور اگر آپ برا لگے آپ اسی وقت مجھے یہ نہ کہیں یہ برا ہے, مجھے نہیں مجھے یہ نہ کہ برا ہے, جوتی اتار کے میرے سر پہ ماریں کہ تم اتنی باتیں کرتے تھے, یہ کیا پیش کیا. میرے پاس ڈرامہ ہے جو میں نے نیا لکھا نا, جن سے پیار ہو گیا. اسٹیج کے اوپر آپ کے اندر سے جن اندر جائے گا, اسٹیج آپ کے پبلک کے سامنے جن آپ کے اندر جائے گا اور جن آپ کے باہر نکلے گا. یہ نئی ٹیکنیک ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے, وہ جن سے پیار ہو گیا, انسان کا اور جن کا پیار دکھایا گیا جو کہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, میں نے دکھایا ہے. اور وہ ایک سورہ جن کے اوپر, ایک لفظ کے اوپر جو آیت ہے نا, اس کے اوپر میرا ڈرامہ ہے سارا. ایک نیا کانٹینٹ ہے. ٹھیک ہے جی, یہ لے ہی نہیں رہے. پھر میرے پاس ایک ڈرامہ ہے میرا جو میں نے دیا عید پہ. عیدی ہیں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں توقیر کاظمی صاحب, ٹھیک ہے جی, الحمرہ میں. انہوں نے مجھے میرا ڈرامہ واپس نہیں دیا. انہوں نے کہا یار یہ اتنا خوبصورت ڈرامہ ہے, ڈائلاگ اتنے اچھے ہیں. ٹھیک ہے نا, میرے پاس پڑا رہنے دو, اگر کہیں ہاتھ لگا تو میں یہ ڈرامہ کرواؤں گا, میں کروں گا. میں نے کہا سر آپ نہ دیں کمرشل پروڈیوسر کو تھیٹر, الحمرہ خود پروڈکشن کریں. میرے پاس آئیڈیا نا, میں میڈم کو ملنا چاہ رہا ہوں, میں ان کو یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ میڈم الحمرہ خود پروڈکشن کرے. وہ کہہ دیں گے میں پروڈکشن کروں گی, اس کا مطلب آپ کو نظر آ گیا کہ یہاں پیسہ بہت ہے, میں کماؤں. آپ یہ چاہ رہی ہیں الحمرہ پروڈکشن کرے. ٹھیک ہے جی, آپ کی گورنمنٹ ہے,
آپ فیملی ڈرامہ لے کے آئیں, میں جو کاسٹ دوں وہ مجھے کاسٹ دے دیں, مجھے منگوا کے دیں کاسٹ میں. جن سے پیار ہو گیا میں نے ہنا دل پرزین کو سامنے رکھا ہوا ہے اس میں ایک رول کے لیے, مجھے منگوا کے دیں اس کو. ان کے حوالے سے پیچھے کہانی ہے یہ کہ جی ان کو جس لیول کی ان کی کیپیسٹی ہے ہنا دل پرزین صاحبہ کی, ہم نے وہ نہیں ابھی تک ایکسپلوئٹ کی, ہم نے اس کا ابھی تک استعمال نہیں کیا. ایسا ہی ہے, وہ خود اپنے منہ سے کہہ رہی ہے اتنی بڑی آرٹسٹ سوائے ایک ڈرامے کے وہ جو قدوسی صاحب کی بیوہ ہے, ہاں جی, وہ کہتی ہیں کہ میں سوائے اس ڈرامے میں جو میرا کردار ہے اور جو ڈفرینٹ کردار انہوں نے یعنی وہ اس میں بہت رولز کیے انہوں نے خود ہی بنی ہیں, وہ کمال ہے وہ پروگرام. لیکن کیا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میں سمجھتی ہوں میری کوالٹی آف ورک یہ ہے, میں اس قسم کا کام اندر باتیں بہت ہیں, اندر ایک طوفان بھرپا ہے. بیسکلی ایک ویک اپ کال ہے ان اداروں کے لیے, ان پرسنالٹیز کے لیے, ان انڈیویجولز کے لیے جو اس وقت بیٹھے ہیں, جو جن کے پاور ہے جن کے پاس. اور مجھے کام نہیں, مجھے نہ دیا گیا, مجھے تھیٹر نہ ایک ڈیٹ کے لیے, مجھے الحمرہ میرا الحمرہ ہے, بالکل وہ میرا الحمرہ ہے, وہ کسی کے باپ کا الحمرہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اگر مجھے وہاں ایک ڈرامے کے لیے ڈیٹ نہ دی گئی, میں آج اعلان کرتا ہوں میں خدا پاک کی قسم خودکشی کروں گا الحمرہ کے باہر. نہیں میں آپ کو سیریس کہہ رہا ہوں, کتنا میں تنگ ہوں, کتنا تنگ ہوں. آپ کو پتا میں کتنے عرصے سے گھر بیٹھا ہوں تھیٹر سے, آپ کو نہیں پتا. نہیں سب مجھے عرصہ ہو گیا, کھا میں رہا ہوں, اللہ کا شکر ہے, وہ تو اللہ دے رہا ہے, لیکن میرے اندر کی جو آکسیجن ہے نا وہ آرٹ, وہ مر رہی ہے, نہ مجھے مل رہا ہے نہ وہ مجھے دے رہا ہے, ٹھیک ہے. وہ مجھے تنگ کر رہا ہے, وہ مجھے تنگ کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ نکل ایسے نکل. نہیں, اس کے لیے تو میرا خیال ہے کہ آج جتنے بچے میس کمیونیکیشن پڑھ رہے ہیں, یونیورسٹیز بھی بے تحاشا ہیں, ان کے اندر ڈپارٹمنٹس بھی بے تحاشا ہیں. کل ہی اکیلی پنجاب یونیورسٹی کے اندر یونیورسٹی نے اپنے میس کام ڈپارٹمنٹ کے اندر 6 اسپیشلائزیشنز نکالی ہوئی ہیں, اور اس کے اندر ہر اسپیشلائزیشن کا ایک بیچ ہے. اور سوچیں کہ 4 سال بعد یہ ہزاروں کی تعداد میں بچے باہر نکل رہے ہیں ہر سال. تو کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے؟ چینلز بند ہو رہے ہیں, ڈیجیٹل آؤٹ لیٹس جو ہیں وہ ان کی کیپیسٹی اے آئی کے اوپر شفٹ ہو رہی ہے, مینول کے اوپر سے وہ نکل رہے ہیں, دے آر گوئنگ ٹورڈز اے آئی. اب کنٹینٹ جنریشن, اب گرافک جنریشن, یہ سب تھرو اے آئی ہو رہا ہے. تو آگے یہ اور کم ہو رہے ہیں ایونیوز فار دا کمنگ ان, جو نئے لوگ آ رہے ہیں اس فیلڈ کے اندر. تو بھائی یہ نئے آئیڈیاز ہیں آپ لوگوں کے لیے, ایسے لوگوں کا ہاتھ پکڑیں, ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں, ینگ بلڈ سامنے آئے, نئے قسم کا تھیٹر کرے, آپ کو میں ایک بات نیا قسم کا ایونیو کریٹ کریں. اگر آپ کو تھیٹر نہیں ملتا, میں تو ابھی بھی آپ کے بزد دوں کہ اگر تھیٹر نہیں ملتا تو لیٹس اسٹارٹ اے یوٹیوب چینل, لیٹس اسٹارٹ اے فیس بک چینل. بالکل لیٹس ڈو اٹ, کیونکہ اس سے گلوبل آؤٹ ریچ ہے. میں جو کنٹینٹ کریٹ کر کے یوٹیوب پہ ڈال رہا ہوں وہ انڈیا میں زیادہ دیکھا جا رہا ہے, اور وہ وہاں سے فیڈ بیک دے رہے ہیں, اور وہ پذیرائی کا مطلب مجھے پاکستان سے اگر وہ فیڈ بیک نہیں مل رہا اپنی عوام سے جس کے لیے میں بنا رہا ہوں کنٹینٹ, لیکن میرا دل سیٹسفائی ہو رہا ہے کہ کم از کم میرے کنٹینٹ کی ایکسیپٹنس ہے, اس کو پسند کیا جا رہا ہے, میری بات کو سنا جا رہا ہے. اور یہاں بھی جو میں یہ بیٹھ کر, میرا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ اتھارٹیز, جس طرح انہوں نے ایک منسٹر کا نام لیا, میں کسی کا نام نہیں لیتا, کسی سی ایم کا, کسی ایم پی اے کا, لیکن صرف میں ایک ویک اپ کال دے رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ ابھی بھی وقت ہے, وہ لوگ جو ہمارا اثاثہ ہیں ان کو بروہ کار لے آیا جائے, اور ان کو صرف اور صرف آپ نے انشور کرنا ہے کہ جی آپ کو عزت کے ساتھ آپ کا علاج ملے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور کچھ نہیں چاہیے ان لوگوں کو. ان لوگوں کو جب یہ اپنے کریئر کے اینڈ پہ ہوں یا کریئر سے ختم کر کے فارغ ہو چکے ہیں اور گھر بیٹھے ہیں, بیمار ہیں, زندگی کے آخری مرحلے میں, حصے میں, ان کو اور کچھ نہیں چاہیے. ان کو یہ چاہیے کہ ان سے پوچھا جائے کہ آپ کو کیا ضرورت ہے, اور اگر ان کو ہیلتھ کا کوئی ایشو ہو تو ان کو علاج سے ڈر نہ لگے, ان کو ہسپتال جانے سے ڈر نہ لگے کہ یہ پے کون کرے گا, ان کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. اب امیجن کہ نصرت صاحب کو امریکہ سپانسر کر رہا ہے علاج, یہ شرمندہ اس وقت ہوں گے. مجھے تو نام بھی نہیں پتا, آپ تو بتا سکتے ہیں ببو برال صاحب, اور کتنے لوگ ہیں جو بیمار ہو کے. بالکل, میں ایک بات آپ کو بتا دوں, آج میری باتیں ان کو بڑی عجیب سی لگ رہی ہوں گی, آج اگر دیکھیں گے تو یہ اس کو اگنور کر دیں گے کہ یہ کیا بکواس کر رہا ہے. لیکن جب میں دنیا سے چلے جاؤں گا, آپ یہ کلپ نکال کے جب چھوٹے چھوٹے بنا کے چلائیں گے نا, تو پھر یہ سوچیں گے اوہو ہم نے اس بندے کی بات کیوں نہیں سنی. لیکن میں انشاءاللہ اپنا کام پورا کروں گا, میں یہ چھوٹے چھوٹے کلپس آپ کی زندگی میں چلاؤں گا انشاءاللہ, اور اس کا رسپانس بھی آپ کے پاس آئے گا. لیکن کیا ہے کہ بس یہ ان کے لیے ایک ویک اپ کال ہے, سب کے لیے جو
ارباب اختیار ہیں, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں جن کے ہاتھ میں ہے یہ دیکھیں, آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان نیشنل کاؤنسل آف آرٹس ہے, الحمرہ آرٹس کاؤنسل ہے, کتنی آرٹس کاؤنسلیں ہیں, کتنے ادارے ہیں. یہ میرے یہ دیکھیں, یہ لیٹر ہے میرے نام کا, میرا نام لکھا ہوا ہے یہ, ٹھیک ہے, جس میں میں کمیٹی کا ممبر ہوں جی. یہ میں نے عظمہ بخاری صاحبہ کو سینڈ کیا ہے آج صبح جی, ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ یہ میں نے ایک انٹرویو دیا ہے ایک پرائیویٹ یوٹیوب چینل کو, جس میں میں نے باقاعدہ مریم نواز صاحبہ کی اور ان کی تعریف کی ہے کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے تھیٹر کے اوپر, ٹھیک ہے نا جی. لیکن ان کو میری ضرورت نہیں ہے, ان کو سو کارڈ سپر اسٹار کی ضرورت ہے جنہوں نے انتہائی گندا کام کیا. کل وہ وہاں بیٹھی ہوئی اس بندے کو بار بار کہہ رہی ہیں تینوں میں بلا رہی سے تو آیا نہیں نا, اے ویخ لے. کہ جس بندے کے میں آپ کو کلپ سینڈ کروں گا کہ وہ عظمہ بخاری صاحبہ دیکھ سکتی ہیں وہ کلپ, جس بندے کو وہ کہہ رہی ہیں تو آیا نہیں, تسی میں تو تھیٹر دینا چاہ رہی تھا الحمرہ تسی آئے نہیں, ان کو وہ کر رہی ہیں پروموٹ, اس کو پروموٹ نہیں کر رہی جو ان سب سے اس وقت گوندل صاحب بیٹھے ہیں آپ کے سامنے, میں سب سے سینئر ہوں, سہیل احمد سے بھی سینئر ہوں, ٹھیک ہے, اور میں نے ان سب سے زیادہ کام کیا, اور میں اسٹوڈنٹ سے ہوں, اور میں نے تاریخ میں 3 ڈرامے کیے ہیں جو 8-9 سال چلے ہیں, ان کو نصیب نہیں ہو سکتے, ٹھیک ہے. لیکن یہاں کرائٹیریا کیا ہے, وہ چینل پہ بیٹھے ہیں جی, وہ یہ کل جب جائیں گی چینل پہ پروگرام ان کے, وہ ان کو جگت نہیں کریں گے, وہ ان کی گورنمنٹ کی جو بریکی ہے یا غلطی ہے وہ نہیں اوپن کریں گے. ان کو کہہ رہی ہیں آپ نہیں مجھے ملنے کے لیے آئے, جو بندہ آپ کے دفتر کے باہر کتا بن کے یوں کر رہا ہے کہ مجھے ملنے, آپ اس کو مل نہیں رہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر یہ جھوٹی, مجھے جو لگ رہا ہے, مجھے کل سے لگ رہا ہے کہ ایک جھوٹی ایویں پبلسٹی لینے کے لیے انہوں نے یہ کیا ہے, یہ تھیٹر ٹھیک نہیں کریں گے. نہیں, میں نے پہلا جو میرا مطلب ان کی نیت پہ آپ کو شک ہو گیا, یس, جو میرا پہلا انٹرویو ہے اس میں نے ان کو داد دی ہے اور میں نے اپریشیٹ کیا. لیکن کل جو ہوا نا, دیکھیں کیمرے کے ساتھ آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کا ٹائم نوٹ کرنا, نہیں آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ہسٹری بھی وہی بتا رہی ہے ہمیں کہ یہی ہوتا ہے. ہاں, ہمارے لیجنڈز کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے اور ہمارے ارباب اختیار بھی یہی کچھ کرتے ہیں. اللہ خیر کرے, اللہ خیر کرے, اور اللہ ان کو بھی ہدایت دے, آمین, اور آپ لوگوں کو ہمت دے اس سے فائٹ کرنے کی. اور یہ مشکل وقت ہے, میں مانتا ہوں کہ آپ کا جب گرین پیریڈ یعنی آپ کا موسٹ فرٹائل پیریڈ آپ کے کریئر کا ختم ہو جاتا ہے, تو ہر بڑے سے بڑا ایکٹر, یہ دنیا کا رول ہے, جس نے اوپر جانا ہے اس نے نیچے بھی آنا ہے, ہر عروج کو زوال ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مطلب بڑے سے بڑا ایکٹر بھی ایک دن اوبلیوین میں چلا جائے گا اور اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. میں یہاں پہ حبیب صاحب کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایکٹر حبیب جو تھے, ان کی ایک فلم بہت مشہور تھی, وہ لائم لائٹ سے باہر ہو گئے, دنیا بھول گئی, پھر وہ فلم دوبارہ لگی, ہاں جی, اور وہ اسی خوشی میں کہ شاید لوگ مجھے پھر سے یاد رکھیں گے, وہ سنیما ہال گئے وہ مووی دیکھنے کے لیے, پر وہاں ان کو کسی نے پہچانا نہیں, کسی نے آٹوگراف دینا تو دور کی بات, کسی نے پہچانا بھی, ایسے ہی, تو وہ اوبلیوین میں ختم ہو گئے. تو یہ دس ہیز ٹو اسٹاپ سم ویئر. مطلب یہ ہمارے جتنے بھی لیجنڈز ہیں اس لسٹ کو کہیں نہ کہیں ختم ہونا ہے. کتنے مہدی حسن, کتنے نصرت فتح علی خان, کتنے جاوید کوڈو, کتنے ببو برال, یہ کب تک اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے رہیں گے اور کس قسمہ پرسی کی حالت میں اپنی جان دیں گے, جبکہ یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو نہ صرف اسٹیٹ آنر دیا جائے, ان کا علاج معالجہ مفت ہو, ان کے بچوں کا فیوچر سیکیور ہو, تاکہ یہ کھل کے اپنی آرٹ پریکٹس کر سکیں, تاکہ یہ کھل کے اپنے اسکل کا مظاہرہ کر سکیں, اور اپنی مشکل وقت میں جب کریئر کا اینڈ ہو, جب زندگی کا اینڈ ہو, اس وقت یہ دکھی نہ ہو. یہ معصوم لوگ ہیں, جو معصوم لوگ ہیں ان کو دکھ پہنچانا جو ہے وہ میرا خیال ہے گناہ کبیرہ ہے. تو اس گناہ کبیرہ سے بچیں, جو بھی ارباب اختیار میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ لوگ جو فنون لطیفہ کہ ان انسٹیٹیوشنز کے ہیڈز ہیں, جیسے کہ پی این سی اے ہے, جیسے کہ الحمرہ ہے, اور ایک لمبی لسٹ ہے, میں اس میں نہیں جانا چاہتا, ان سب کو یہ ہے پاکستان کا سافٹ امیج, یہ ہے پاکستان کا اثاثہ, یہ ہے پاکستان کی ٹرو ریپرزنٹیشن میوزک کی فارم میں, پرفارمنگ آرٹس کی فارم میں, آرٹسٹ کی فارم میں. اس وقت پاکستان کے آرٹسٹ بھی دنیا بھر میں ان کا کام دیکھا جا رہا ہے, ہمارے سنگرز ہمیشہ سے دنیا بھر میں پسند کیے جا رہے ہیں, ہماری کامیڈی اکراس دا بارڈر اور اکراس دا گلوب جو ہے وہ پسند کی جاتی ہے اور دیکھی جاتی ہے. یہ آج المیہ ہے کہ انڈیا میں اسٹینڈ اپ کامیڈینز جو ہیں وہ زیادہ مشہور ہیں, اور ہمارے لیجنڈز کوئی لوگ بھول چکے ہیں, عمر شریف جیسے.
میں یہی چاہ رہا ہوں عمران بھائی کہ نئی نسل جو ہے نا، میرا پوترا ہے، میں الحمدللہ دادا ہوں، میرا پوترا ہے، وہ اسکول جاتا ہے، وہ اپنے دوستوں کو بتاتا ہے کہ میرے دادا ابو جو ہیں وہ اداکار ہیں، تو وہ نہیں جانتے بچے، آج کل کے دور کے بچے، جو دور میں نے کام کیا آج کل دور میں نہیں جانتے. بالکل نہیں. میری اندر کے یہ خواہش ہے کہ میں آج کی نسل کو سر یہ ہم سیلیبریٹ کریں گے آج، تو ہماری آنے والی جنریشن کو پتا ہوگا نا. میں اس نسل کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں کہ بھی ہمارا آرٹ، ہمارا کلچر، ہمارا یہ ہے تھیٹر، ہمارا آرٹ، ہمارا کلچر یہ نہیں ہے ولگر، گندا، غلیظ. ہم اپنی نسل کو خراب کر رہے ہیں. ہماری نسل آرٹسٹ جو ہے نا جی، وہ میں اپنی بات کرتا ہوں کہ جب میں آیا اس فیلڈ میں تو میں دیکھتا تھا وحید مراد صاحب نے کون سی شرٹ پہنی ہوئی ہے، جی میں وہ شرٹ، ہیئر اسٹائل ان کا فالو کرتے تھے لوگ. رشی کپور سویٹر بہت اچھے پہنتا تھا، میں ویسے سویٹر ڈھونڈتا تھا. تو آرٹسٹ جو ہے نا جی، وہ پبلک کے ذہن کے اوپر بہت اثر کرتا ہے. اس وقت جو تھیٹر پہ ہو رہا ہے نا، یہ ہماری نئی نسل کے اوپر اثر کر رہا ہے اور ہم اس کے گناہ گار ہو رہے ہیں. یہ ان کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی، ان کام کرنے والوں کو بھی اور ان کرتا دھرتا ہوں. کل کے بعد میں کہہ تھوڑا سا اور ان کو تھوڑا سا ذرا چہرہ اور آئینہ دکھانے کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ ذرا یہ جو ہمارا نیبرنگ کنٹری ہے انڈیا، جس کے ساتھ ہم بڑی کمپٹیشن میں رہتے ہیں ہر وقت کہ وہ ایسے کر رہا ہے تو ہم ایسے کر رہے ہیں، ذرا ادھر بتائیں کہ آرٹسٹ کی کیا آپ کے خیال میں وہ اپنے آرٹسٹ کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، تاکہ ہم اسی سے اگر وہ اچھا کرتے ہیں تو ہم سیکھ لیں ان سے تھوڑا سا. سر ادھر یہ دیکھیں نا، امیتابھ بچن صاحب کس عمر میں ہیں جی، کیا پروگرام کر رہے ہیں، کون بنے گا کروڑ پتی. جی جی، آپ کو پتہ وہ کتنے پیسے لے رہے ہیں؟ کروڑوں میں. ٹھیک ہے، یہاں لے کے جائیں نا اورنگزیب لداری صاحب کو یا ڈار صاحب. جی وہ تو لاسٹ ٹائم آئے تھے میرے رسید پہ، وہ کہہ رہے تھے میں نے فرنیچر کی دکان ڈال لی ہے. ایسے ہی ہے، کیونکہ ایکٹنگ میں تو کچھ رہ نہیں گیا میرے لیے. نہیں، اگر ان کو بلا کے ویسا پروگرام شروع بھی کرائیں گے تو پتہ کیا کہیں گے، آپ کو خرچہ پانی دیں گے، اس وقت آپ کو یہی چاہیے. جی، کیونکہ اب آپ سونے کے نہیں رہے ہمارے. یہ فرق ہے ان میں ہم. ٹھیک ہے نا جی. اور دوسرے نمبر پہ وہ لوگ جو ہے نا جی، وہ انہوں نے ایک ٹیکنیک، نہیں ہم نے کبھی اپنے سے سوال پوچھا کہ عمران سمیع کیوں چلے گئے انڈیا؟ نہیں وہ چھوڑے، انہوں نے ٹیکنیک کیا یوز کی، انہوں نے ٹیکنیک یہ یوز کی، ہمارے جتنے بھی کامیڈینز ہیں ان کو بلایا، ان کو پیسہ دیا، ان کو نظر آیا یہ پیسے کے بھوکے ہیں، انہوں نے پیسہ دیا، ہماری ساری کامیڈی لے گئے اور اس کے بعد ہمارے کامیڈینز کو فارغ کر دیا. جی ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح کرکٹ آپ کو یاد ہے، مجھے یاد ہے، آج چونکہ آپ عمر میں چھوٹے ہیں اس لیے آپ کو نہیں پتا ہوگا، یہاں قذافی اسٹیڈیم میں ہماری ٹیم تھی، محمد آصف، ماجد خان، عمران خان، سرفراز نواز، مشتاق محمد، صادق محمد، ٹھیک ہے نا جی، مدثر اس وقت نئے آئے تھے، مدثر نظر. ٹھیک ہے، ایسی ٹیم تھی ہماری. اور وہاں سے کون تھا؟ سنیل گواسکر، بیدی، ٹھیک ہے جی، وہ منیندر امرناتھ، سویندر امرناتھ، یعنی کہ اور چندرا شیکھرا، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ جن کی اس وقت 300-400 وکٹ تھی، ان کو یہاں دھول چٹوا دی ہماری ٹیم نے قذافی اسٹیڈیم. جی جی، ان کو سمجھ نہیں آتی تھی. یہ کون سے سن کی بات کر رہے ہیں آپ؟ مجھے یاد نہیں، 79 میرا خیال ہے جب انڈیا پہلی مرتبہ آیا. اچھا، وہ 50s کی بات ہے، پہلی مرتبہ آیا تھا میرا خیال. نہیں، 50 ایک مرتبہ تو وہ آئے نا جب مدثر نظر کے باپ تھے کرکٹ میں، اس کے بعد کافی دیر بعد آئے تھے ہمارے. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ انہوں نے دیکھا کہ ہم نے ان کے 300 جو جنہوں نے وکٹ ہولڈر ہیں، جنہوں نے 350 وکٹ ہولڈر ہیں، وہ جو کبیر بیدی تھا اس کا انہوں نے وہ حال کیا جو گلی کے لڑکے کا ہوتا ہے، مار مار حشر کر دیا. ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم کہاں آ گئے. عمران خان ایک طرف سے سرفراز نواز پڑا ہوا ہے، ایک طرف سے مشتاق محمد پڑا ہے، وہ وکٹیں اڑا رہے ہیں، ماجد خان مار مار کے حشر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آصف اقبال صاحب، یعنی کہ وہ پریشان ہو گئے تھے. کیا ہے آج ان کی کرکٹ کہاں ہے؟ آج کرکٹ کہاں ہے؟ ہماری کرکٹ کہاں ہے؟ بالکل، انہوں نے سیکھا، ویری ایپٹ ایگزامپل، انہوں نے سیکھا. اسی طرح کامیڈی ان کو نہیں آتی تھی، ان کی پنجابی فلم پہ ہنسی آتی تھی. جس پنجابی فلم دا ہیرو ہی سندر ہے،
وہ فلم کنے اور ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کیونکہ میرا کنے ویکھنی سندر جڑا کہ میرا مطلب ہے 148 سال کا ہیرو ہے، بوڑھا آدمی تھا سندر جو پنجابی فلم کا ہیرو تھا. آج ان کی پنجابی فلم کہاں ہے؟ انہوں نے ہمارے اداکاروں کو لے کے اپنی پنجابی فلم کو کہاں لے گئے؟ جی بالکل، ان کی انڈسٹری ڈیولپ، ہماری پنجابی انڈسٹری ختم ہو گئی. انہوں نے سیکھا. ہم سیکھنا نہیں چاہتے، ہم نے سیکھا نہیں، ہم نے سکھایا. سکھانے والا اگر آیا اور وقت کے ساتھ بدلنا نہیں چاہتے، سکھانے والا آیا تو ہم نے اس کو بیمار کر دیا، جس کا نام افضال احمد ہے، جس نے گوروں سے سیکھا جیسے انڈیا نے ہم سے سیکھا. آپ نے بتایا کہ جنم جنم کی میری چادر کے لیے جو لائٹنگ وغیرہ اور سارا سارے گوروں نے آگے کی، ساری ٹیکنالوجی گوروں نے. لائٹنگ پوری سیٹ، پتہ اس کے 7-8 سیٹ تھے. مجھے تو صرف یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر ہم نے یہ کام اتنا، کہ کس زمانے کی بات ہے جب جنم جنم کی پہلی چادر پہلی دفعہ، میرا خیال ہے 90s 91 92 میں، ٹھیک ہے جی. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ 30-40 سال پہلے ہم نے اتنا بڑا کام کر لیا تھا تو ہم اس لیگیسی کو آگے لے کے کیوں نہیں چل سکے؟ میں وہی تو کہہ رہا ہوں، ہم جدت میں نہیں گئے، ہم پیچھے چلے گئے، ہم ولگیرٹی میں چلے گئے. ہم نے کہا لڑکی ڈانس کرے گی، یہ کرے گی، اشارے کرے گی. لڑکی 10-15 جو سیٹیں لگا رہی ہے نا، جو آپ نے 10-15 مہمان، وہ سٹار ہے یہاں. تو کیا ہم کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ہم آگے نہیں جا سکتے، کسی بھی چیز میں آگے نہیں جا سکتے. میں نے آپ کو کرکٹ کی مثال دی، ہم آگے نہیں جا سکتے جب تک ہم چینج کے لیے تیار نہیں. ہم بابر اعظم کو، کتنا بڑا کرکٹر ہے جو کوہلی کے برابر تھا، ہم نے اس کو 2 کوڑی کا کر دیا. ہم نے اس کو سالن والی کوہلی کر دی. جی ہم نے کر دیا اس کو وائی فائی بہت ہے. ہاں جی، فارغ کر دیا. ٹھیک ہے، ہم کیا کریں گے یار؟ ہم اپنے لیجنڈ کا کیا بیڑا غرق کرتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ کوئی بندہ اپ جا رہا ہے، اس کو مارنا کہتے ہیں مختلف طریقے سے. اب ہم انٹرویو کر رہے ہیں نا، ہم بات کر رہے ہیں، کچھ ایسے سیاستدان ٹائپ اداکار ہوں گے یا کچھ لوگ ہوں گے جو ہماری بات سے بات نکالیں گے کہ انہوں نے ذلیل کس طرح کیتا جائے. اے بڑے بن کے گل کر رہے ہیں گوشی خان، یہ بیڑا گھر کس طرح کیتا جائے. یہ بیچ میں سے یہ نکالیں گے، وہ لفظ نکال کے کہیں گے گوشی خان نے جڑی گل کی نا جی، اے دیکھو جی آپ کی کر رہے ہیں. بات سمجھ جی میں سمجھ. ہمارے ہاں وہ کرٹیسزم کو ہم نے شیوا بنا لیا. ہمارے ہاں سن کے نیگیٹیوٹی کو ہم نے اپنا پارٹ اینڈ پارسل بنا لیا. یہی کرتے ہیں، یہی کرتے ہیں. ہمارا یہی ہے، ہم اس لیے کامیاب نہیں. ہم جب یہ کریں گے نا کہ ہم نے سیکھنا ہے، سیکھنا ہے. خدا کی قسم میں ابھی بھی سیکھنے کے عمل میں. کوئی اچھا آرٹسٹ ہو، باہر کا ہو، یہاں کا گورا ہو، کہیں ہو، سڑک پہ کوئی بندہ کریکٹر مل جائے جو بڑا ٹیپیکل ہو، میں اس کو دیکھتا ہوں. یہ بھی ایک دن کوئی آپ کو پاکستانی یا کوئی گورا اٹھے گا کسی اور ملک سے، اور وہ آئے گا آپ کی لیگیسی کو پرزرو کرنے کے لیے. اور مطلب اللہ کے ہاں جو ہے وہ ویسے بھی ہوپ رکھنی چاہیے. بالکل نہیں، اللہ کے ہاں تو مجھے ہوپ ہے. اور میری دعا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ زندگی بھی دے، صحت بھی دے، اور اس سارے عمل کو جو آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. میں نے اللہ سے نماز پڑھ کے ایک ہی بات کرتا ہوں کہ اللہ میاں مجھے، جب میں یہ جو میں خواہشیں ظاہر کر رہا ہوں، جب میری یہ خواہشیں پوری ہو جائے پھر مجھے لے جانا. بالکل، میں ویسے شامل ہوں. رب کے آگے میری کیا ضد ہے، وہ تو کسی کو کسی وقت بھی لے. لیکن میں یہ ضرور کر سکتا ہوں کہ میں ہر بندہ دس از اے لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج آپ نے جو دی ہے. اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ انشاءاللہ میں کچھ کر کے جاؤں. نیت بہت اچھی ہے، آپ کی انٹینشنز آر ویری کلیئر اینڈ ویری شارپ اینڈ ویری نائس. اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں اپنی پوری سپورٹ وہ آپ کو عطا فرمائے، اور آپ کو اچھے جسے کہتے ہیں نا کومریڈز عطا فرمائے، اچھے پارٹنرز عطا فرمائے جو اس کام میں آپ کا ہاتھ بٹائیں. مجھے ان میں سے ایک بالکل میں حصہ بننا چاہوں گا. انشاءاللہ کریں گے. تھینک یو.